تقریباً گھنٹہ بھر چلنے کے بعد پہاڑیاں نزدیک آ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ پہاڑیاں میلوں فاصلے تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اب دوڑنے کے انداز میں چل رہے تھے۔ نزدیک پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ پہاڑیوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں آگ میں دہکا دیا ہو، اور آس پاس چھوٹے بڑے پتھر بھی گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ نہ جانے یہ کون سی سرزمین تھی، اس قسم کے پہاڑ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے سیاہ رنگ کی چادر تان رکھی ہو۔ زمین پتھریلی تھی لیکن انہیں بھاگنے میں کوئی دقت نہ ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل آگے کی جانب بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد وہ بہت دور نکل آئے تھے اور پھر اپنے سامنے نظر آنے والی ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر عجیب طرح کا تعفن پھیلا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں چمگادڑوں کو مار کر محفوظ کر لیا گیا ہو۔ سانس تک لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پلٹ کر دوبارہ غار کے دہانے کے قریب ہو گئے، اور یہاں انہیں کھلی ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی فکر ستا رہی تھی کہ وحشیوں کو جیسے ہی ان کے فرار کا پتہ چلے گا وہ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، اور اس بار اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئے تو انہیں موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اور یہ سوچ سوچ کر ان کی سانس خشک ہو رہی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی کافی دیر تھی اور اجالا پھیلنے تک انہیں اسی غار میں ہی بنا لینی تھی۔ نیند کو سو دور تھی، انہیں صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے سہمے سہمے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ آسمان پر آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ روشنی پھیلنے سے غار کے اندر کا منظر بھی واضح ہو گیا تھا۔ ایک تنگ سا راستہ اس کے اندر دور تک جاتا نظر آ رہا تھا۔ اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے آگے تک دیکھنا ناممکن تھا۔ یہ سوچ کر کہ غار کے دوسری طرف نکلنے کا کوئی راستہ شاید اندر موجود ہو، انہوں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے غار کے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑا سا اندر جاتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ جیسے وہ پانی میں چل رہے ہوں، اور جیسے جیسے وہ اندر بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے پانی گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ برابر آگے بڑھتے رہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور چلتے چلے جا رہے تھے۔ غار شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں انہیں آس پاس کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ شاید باہر سورج نکل آیا تھا۔ غار کی دیواریں سیلن زدہ تھیں، جن پر جمی ہوئی سبز کائی کی تہ میں جھانکتی چھپکلیاں اپنی چمکدار آنکھوں سے انہیں حیرت سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے انہوں نے کسی انسان کو پہلی بار دیکھا ہو۔ سبز کائی کی وجہ سے ان کے جسم بھی سبز مائل ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے رہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے غار کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ چند فرلانگ ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ دور انہوں نے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ ایسا لگا جیسے کوئی وزنی چیز پانی میں کودی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھنے لگے جس طرف سے وہ آواز سنائی دی تھی، لیکن بغور دیکھنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ دیکھ پائے۔ ابھی وہ اسی ششپنج میں مبتلا تھے کہ پانی پر دوڑتی ہوئی وہ عجیب مخلوق ان کے سامنے تھی۔ مگرمچھ کی شکل کا ایک عجیب جانور جس کی 6 ٹانگیں اور جسم بکری کے قد کے برابر تھا، تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اسے اس طرح اپنی جانب آتے دیکھ کر انہوں نے غار کے پچھلے حصے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن اس جانور کی رفتار ان سے کہیں زیادہ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں وہ ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئے، اور یہ نیچے گرنا ہی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور وہ مخلوق تیزی سے بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اپنی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے وہ کافی دور جا کر دوبارہ پلٹی، لیکن اس عرصے میں وہ سنبھل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اٹھا لیے، اور جیسے ہی وہ مخلوق ان کے نزدیک پہنچی انہوں نے تاک کر اپنے ہاتھوں میں تھامے پتھر اس پر دے مارے۔ پتھر کسی کمان سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح اڑتے ہوئے اس کے جسم سے ٹکرائے، اور وہ بلا گھبرا کر ایک لمحے کے لیے رکی اور دوسرے لمحے چیختی ہوئی غار کے اندر بھاگتی چلی گئی۔ اس کی درد سے کراہتی ہوئی آواز کی بازگشت بہت دیر تک سنائی دیتی رہی۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اپنی جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساری رات ایک طرف تو اس عفریت کے دوبارہ آنے کا خوف اور دوسری جانب وحشیوں کے ڈھونڈ لیے جانے کا ڈر ستاتا رہا، اور رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر کے اجالے کی جانب بڑھتی رہی۔
खौफ और दहशत से किसी की भी एक पल के लिए आंख ना लग सकी। वहशियों को शायद उनके फरार का पता चल चुका होगा और वो भूखे भेड़ियों की तरह उनकी तलाश में निकल पड़े होंगे, लेकिन इन पहाड़ियों में अभी तक उनके पहुंचने के कोई आसार तक नजर न आए थे, इसीलिए किसी कदर मुतमईन थे। लेकिन वो सारी उम्र अब इन पहाड़ियों में भी छुपकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए दिन का उजाला फैलते ही उन्होंने गार से निकलकर दूसरे ठिकाने की जानिब पेशकदमी का सोचा। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि दिन की रोशनी गार के अंदर तक आने की वजह से उन्हें उसके अंदर दाएं जानिब एक सुरंग नजर आई, जिसका दहाना तकरीबन 4 फीट चौड़ा होगा। उसके मुंह के आगे एक बड़ा सा पत्थर रखा था और उसका अंदाज बता रहा था कि किसी ने भागते हुए उसे टक्कर मार कर दबाने से दूर हटा दिया है। और वो समझ गए कि रात वाली फ्री शायद भागते हुए इस पत्थर से टकराई होगी और उसकी जोरदार टक्कर से ही ये पत्थर सुरंग के मुंह से सरक गया होगा। बहरहाल उन्होंने इस पर मजीद सोचने में वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उस सुरंग की जानिब बढ़ने लगे। उनका ख्याल था कि शायद इस सुरंग के जरिए वो इस गार से कहीं और महफूज जगह निकल सकेंगे, और यही सोचकर उन्होंने सुरंग की जानिब पेशकदमी की थी। गार के सुराख से अंदर की जानिब एक एक फर्द झुक कर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे वो किसी हवादार कमरे में आ गए हों। कहीं से ताज़ा हवा उसके अंदर आ रही थी। ये अंदर से तकरीबन 12 फीट चौड़ी सुरंग थी, जिसके सामने के रुख एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा था। इस हॉल में सूरज की रोशनी के आने से यूं लग रहा था जैसे हजारों वोल्ट के सैकड़ों बल्ब एकदम रोशन कर दिए गए हों, और इस हॉल तक पहुंचकर घुटन का एहसास तक नहीं हो रहा था। हॉल के दाएं हाथ एक और रास्ता दिखाई दे रहा था, जिसमें जाने के लिए 3 सीढ़ियां पत्थर रखकर बनाई गई थी। यूं लगता था जैसे कोई जीरो यहाँ रहता रहा हो, लेकिन इस दूर दराज जजीरे में भला कौन सरफिरा होगा जो यहाँ रिहाइश इख्तियार करने का सोचे। उन्होंने कुछ फैसला किया और उस नजर आने वाले रास्ते में दाखिल हो गए, और ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि उसमें 4-5 तांबे के बड़े बड़े संदूक रखे थे और उन पर मोटे मोटे कुफ्ल लगे हुए थे जिन पर काई जमी हुई थी। संदूकों पर यूं नक्शो निगार खुदे हुए थे जिसे बादशाहों के वक्त में ऐसे संदूकों पर हुआ करते थे। खुदा की पनाह, अगर मैं भूल नहीं रहा तो क्या ये वही खजाना है? अफजाल अहमद ने हैरत से चीखते हुए कहा। तुम किस खजाने का जिक्र कर रहे हो? तैमूर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने एक तारीखी नॉवेल में पढ़ा था कि एक माजूल बादशाह ने, जिसे बगावत के जरिए हुकूमत से हटा दिया गया था, उसने किसी न किसी तरह कुछ खजाना एक बहरी जहाज की कप्तान के साथ साजबाज करके उसके जहाज में रखवा दिया था और खुद भेस बदल कर उसी जहाज में एक मुलाजिम की हैसियत से सफर कर रहा था। खजाना धात की 10-12 पेटियों में छुपाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि खजाना बाहिफाजत महफूज जगह पहुंच सके। एक रोज बादशाह ने अपने खास नायब को न चाहते हुए भी खजाने की हकीकत से आगाह कर दिया, और वो दोनों खजाने वाले केबिन में मौजूद थे कि समंदर में तूफान आ गया। जहाज तिंकों के मानिंद मौजों पर डोलने लगा। मुसाफिर परेशानी और घबराहट में अपने अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र लगी हुई थी, किसी को किसी का ख्याल न था, और इसी अफरा तफरी में कहीं से बहरी कज़ाक आदम के और जहाज पर चढ़कर लूटमार मचा दी, और जो साजो सामान नजर आया उसे लूट कर अपने छोटे से बहरी जहाज में भरने लगे। खजाना जहाज के नीचे बने हुए एक खुफिया तहखाने में छुपा दिया गया था, इसलिए उनकी नजरों से ओझल रहा और आमतौर पर देखने में नजर नहीं आता था। थोड़ी देर तक कज़ाक लूट मार करते रहे और दोबारा अपने जहाज में सवार होकर फरार हो गए। जहाज के बच जाने वाले मुसाफिरों में राशिद अली नाम का एक जोड़ा भी था, जो अपनी शादी के बाद घूमने फिरने के इरादे से यूरोप की जानिब रवाना हुआ था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.